من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ سب سے پہلے ناظرین محترم کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور شیعہ عزاداری چینل کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کو رکھا، اور بہترین پروگرام ہے یہ جو موضوع دیا گیا، ایک بہترین موضوع ہے ہماری زندگی پر ماہ مبارک رمضان کے اثرات۔ اکثر موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے، ماہ مبارک رمضان کی فضیلتوں اور عظمتوں پہ بحث ہوتی ہے، لیکن شاید اس زاویے سے کم نظر ڈالی جاتی ہے کہ ماہ مبارک رمضان نے ہماری زندگی پر اپنے کیا اثرات چھوڑے ہیں۔ اور یقیناً یہ بہترین موقع ہوگا کہ اس سال جب ہم اس بحث میں وارد ہوں، داخل ہوں، تو پھر ہم اپنی زندگی پر ایک نظر ڈالیں کہ یہ ماہ مبارک رمضان ہماری زندگی سے اسی طرح چلا گیا یا ہماری زندگی میں مؤثر تھا۔ اپنی گفتگو کا آغاز قرآن مجید کی اس آیت سے کرتا ہوں جس میں پروردگار عالم گفتگو کر رہا ہے ماہ مبارک رمضان کی، اور عظمتوں کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ماہ مبارک رمضان خود عظمتوں کا، رحمتوں کا، برکتوں کا مہینہ تھا۔ پروردگار عالم نے نزول قرآن سے اس مہینے میں 4 چاند لگا دیے، اور یقیناً پروردگار عالم کی طرف سے یہ مہینہ، یہ بابرکت مہینہ، یہ پررحمت مہینہ، یہ فضیلتوں سے سرشار مہینہ، شاید خالق نے اپنی مخلوق کے لیے اپنے آپ سے رابطہ کرنے کے لیے ایک بہترین وسیلہ قرار دیا۔ یا یوں کہوں کہ ماہ مبارک رمضان بندے کو خالق سے قریب کرنے کا بہترین اور نایاب طریقہ اور وسیلہ ہے، اس سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ پروردگار عالم نے اس مہینے میں قرآن کو نازل کیا۔ کون سا قرآن؟ وہ جو ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا تھا۔ اللہ نے اس مہینے کو مخصوص رکھا اپنی طرف پلٹنے کے لیے، بندے متوجہ ہوں اللہ کی طرف اور اس کی طرف پلٹیں۔ بے شک اس مہینے کو اللہ نے ہمارے لیے ایسے قرآن مجید آواز دیتا ہے کہ اگر تم ایک نیکی کرو گے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی کرو گے تو 10 برابر خدا حساب کرتا ہے۔ لیکن ماہ مبارک رمضان کی جب بات آتی ہے تو یہ بات محدود نہیں رہ جاتی، کثرتیں بڑھتے بڑھتے یہاں تک چلی جاتی ہیں کہ پروردگار عالم کہتا ہے کہ ہم نے اس مہینے میں تمہارے لیے شب قدر رکھا، اور وہ شب قدر جس کی فضیلت 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ ایک رات اللہ کی طرف پلٹنے کے لیے ایک رات کو وسیلہ قرار دیا جائے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے وہ رات۔ تو جس ماہ مبارک رمضان میں اللہ کی طرف اپنے بندوں کو اللہ نے اپنی طرف بلانے کے لیے جو بھی سہولتیں ہو سکتی تھیں، جو بھی ضرورتیں ہو سکتی تھیں، وہ سب کچھ معین کر دیا۔ اے میرے بندے، تو میری طرف پلٹ، قرآن مجید کی تلاوت کر، ایک ایک حرف کا حساب رکھا اللہ نے، 10 برابر، 20 برابر، 70 برابر تک کی باتیں روایتیں موجود ہیں کہ میں تجھے دوں گا۔ یعنی خلاصہ اور نتیجہ اگر آپ لینا چاہیں تو اللہ نے اپنے بندوں کو اپنی طرف بلانے کے لیے، اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس بابرکت مہینے کو، اس باعظمت مہینے کو، اس باوقار مہینے کو رکھا تاکہ ہم اس کی طرف پلٹ سکیں، تاکہ ہم اس سے قربت حاصل کریں۔ وہ ہماری رگے گردن سے قریب ہے، لیکن وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ہم اس سے کتنا قریب ہیں، ہم اس کی طرف کتنا متوجہ ہیں، ہمارے امور میں، ہمارے افعال میں، ہمارے کردار میں خدا کی جگہ کہاں ہے، خدا کس منزل پر ہے، وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا۔
تو جب یہ ماہ مبارک رمضان ہماری زندگی میں آیا ہے، اللہ نے ہمیں ایک بار پھر موقع دیا ہے کہ ہماری زندگی میں ایک رمضان اور آئے، یہ رحمتیں، یہ برکتیں ہماری زندگی میں ایک بار پھر شامل حال ہوں، تو پھر ہمیں بھی تو پلٹ کر دیکھنا ہوگا کہ ہم نے اس ماہ مبارک رمضان سے کیا فائدہ اٹھایا، یا یہ کہ جو ہمارا موضوع ہے، ہماری زندگی میں اس ماہ مبارک رمضان کے اثرات کیا رہے۔ ابھی ابتدائی منزل ہے، ہمیں ایک ایک دن کا تجزیہ کرنا چاہیے، ایک ایک دن کا حساب و کتاب رکھنا چاہیے کہ آج جب پہلی ماہ مبارک رمضان گزری تو اس نے ہماری زندگی پہ کیا اثر چھوڑا، دوسری تو اس نے ہماری زندگی پہ کیا اثر چھوڑا۔ اگر ہم اس طرح سے محاسبہ کریں گے تو شاید کامیابی کی طرف جائیں، اور شاید یہ ہماری غفلت ہے کہ ہم اس طرف متوجہ ہی نہیں ہیں۔ ہم نے ماہ مبارک رمضان کی عظمتوں اور برکتوں کو سنا، جس طرح ہم تمام تہوار مناتے ہیں، ماہ مبارک رمضان کو بھی ایک تہوار کی شکل دے دیتے ہیں۔ ہم ماہ مبارک رمضان کی اصل چیزوں کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے اس کی جزیات کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے وہ تمام دنیاوی مشکلات جو ہمارے شکم کی وجہ سے ہوتی ہے، جو ہمارے پیٹ بھرنے کی وجہ سے ہوتی ہے، اس مہینے کو اللہ نے رکھا تھا کہ تم اپنے پیٹ کی فکر نہ کرو، تمہیں میرے لیے روزہ رکھنا ہے، تمہیں میرے لیے صبح سے لے کر غروب تک بھوکا رہنا ہے، یعنی پیٹ کی بات بھول جاؤ، کھانے پینے کی بات بھول جاؤ۔ اللہ ہم سے یہ چاہتا تھا کہ یہ سب کچھ بھول کر ہم اس کی عبادت میں مشغول ہوں، لیکن ہم نے بالکل سے پلٹ دیا۔ ہم دن بھر بھوکے تو رہتے ہیں، لیکن بھوکے رہنے سے پہلے ہم سحر کے اہتمام میں سب کچھ سوچنے لگتے ہیں کہ آج سحری کیا کرنا ہے، اور جب بھوکے ہیں اس حالت میں افطار کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ جب افطار کا وقت ہوگا، اللہ ہمیں ان کھانے پینے کی چیزوں سے دور رکھنا چاہتا تھا، ہم دوبارہ اسی میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ہم روزہ تو رکھ لیتے ہیں ظاہری طور پر، لیکن جو اللہ کی طرف سے جو مقصد تھا روزہ رکھوانے کا، وہ تقریباً فوت ہو جاتا ہے۔ ہم عبادتیں تو کر لیتے ہیں، لیکن عبادتیں روا روی میں، دیکھا دیکھی میں، ایک دوسرے کے مقابلے میں ہماری عبادتیں بھی رائے گاں ہو جاتی ہیں۔ ہم پوچھتے رہتے ہیں آج 4 تاریخ ہو گئی، آپ نے کتنا قرآن پڑھا، کتنے پارے ختم ہو گئے؟ 5 تاریخ ہو گئی، 8 تاریخ ہو گئی، لوگ گنانا شروع کر دیتے ہیں، صاحب ہمارا تو ایک قرآن ختم ہونے والا ہے، ہمارا تو دوسرا شروع ہو گیا ہے، ہم نے تو یہاں تک تلاوت کر لیا ہے۔ یہ مقصد نہیں تھا، دکھانا بتانا ضروری نہیں تھا۔ اللہ کا مہینہ تھا، یہ شہر اللہ تھا، اس میں جو کچھ بھی کرنا تھا وہ سب کچھ اللہ کے لیے کرنا تھا، سب کچھ اللہ کے لیے کرنا تھا۔ تو وہ اللہ جو ہمارے لیے حاضر و ناظر ہے، رگ گردن سے زیادہ قریب ہے، نہ اس کو دکھانے کی ضرورت ہے، نہ اس کو بتانے کی ضرورت ہے، فقط اپنے اعمال کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ وہ خود دیکھ رہا ہے، وہ حاضر و ناظر ہے، تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ ہم نے تلاوت کی تو خدا کے لیے کی، ہم نے روزہ رکھا تو اپنے اللہ کے لیے کیا، کیا کسی کو بتانا، کیا کسی کو دکھانا۔ اگر ہم اس منزل سے خارج ہو جائیں تو یہی روزہ ہماری زندگی میں مؤثر ہو جائے گا، یہی پڑھی ہوئی نمازیں ہماری زندگی میں اثرات چھوڑ کر جائیں گی، یہی تلاوت کی ہوئی تلاوتیں ہماری زندگی میں مؤثر ہوں گی۔ لیکن میرے عزیزو، میرے دوستو، ناظرین محترم، میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی کریں، اللہ کا مہینہ ہے تو صرف اللہ کے لیے کریں، کسی کو دکھاوے کی کوئی بات ہونی ہی نہیں چاہیے، صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اور جب ہم اس منزل میں آ جائیں گے کہ ہمارا ہر ایک کام ہمارے اللہ کے لیے ہو، تو پھر زندگی میں وہ اثرات جو ہم لینا چاہتے تھے وہ دکھنا شروع ہو جائیں گے۔ ماہ مبارک رمضان اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے ایک تربیت گاہ ہے، ایک درس گاہ ہے کہ اس مہینے میں سیکھ کر، اس مہینے میں معلومات حاصل کر کے، اس مہینے میں اپنے آپ کو کنٹرول کر کے، آئندہ آنے والے 11 مہینوں کو اسی قانون کے تحت، اسی رسم کے تحت، اسی مصلحت کے تحت، اسی خلوص نیت کے تحت آگے بڑھاؤ تو تمہاری زندگی بہترین طریقے سے آگے بڑھے گی۔ اپنی گفتگو کو میں آج یہیں پر روکتا ہوں، اور انشاءاللہ چند
قسطوں میں یہ گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جائے گی کہ ہم ماہ مبارک رمضان کو اپنی زندگی میں کس طرح سے مؤثر بنا سکتے ہیں، کیسے ماہ مبارک رمضان کی عظمتوں اور رحمتوں اور برکتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی گفتگو میں دیگر امور پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔